السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ہم اس کو ٹھیک سے ڈیزائن کریں اور اس کا خیال رکھیں تو یہ خوبصورت ہی لگتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک 13 سالہ بچے کا ایسا ہی چھوٹا سا حیرت انگیز گھر دکھاؤں گا جو اس نے خود بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک اور بھی حیرت انگیز چھوٹے سے گھر کی طرف لے کر چلوں گا جو کہ جاپان میں ہے۔ لیوک تھیلیک 13 سالہ بچے نے 2017 میں ایک گھر بنانا شروع کیا۔ آپ کو سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایک 13 سال کا بچہ خود ایک گھر بھی بنا سکتا ہے۔ لیوک کے سکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں۔ یہ لڑکا یوٹیوب پر اس متعلق ویڈیوز دیکھتا تھا جن میں لوگ خود مختلف چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیوک اس وقت 12 سال کا تھا اور بس اس نے فیصلہ کیا کہ یہ 12 سالہ بچہ اپنا گھر خود بنائے گا۔ اس نے اپنی فیملی کو اس متعلق بتایا۔ ان لوگوں نے اس کو کافی سپورٹ کیا۔ اب لیوک کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ اس لڑکے نے اپنی فیملی سے پیسے نہیں لیے بلکہ جہاں یہ رہتا تھا وہیں کی کمیونٹی نے لیوک کا پیشن دیکھ کر اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ لیکن یہ پیسے لیوک نے مفت میں نہیں لیے۔ یہ لڑکا روزانہ یا تو کسی کا گیراج صاف کرتا تھا یا پھر کوئی اور گھر کے کام وغیرہ کر دیتا تھا تاکہ یہ سارے پیسے یہ اپنی محنت سے جمع کرے۔ لوگوں نے اس کو کافی سپورٹ کیا۔ لیوک نے کچھ ہی عرصے میں $1500 اکٹھے کر لیے۔ اس نے اپنے گھر کے ارد گرد اپنے اس گھر پر کام شروع کر دیا۔ دوستو، یہ اتنا چھوٹا سا ایریا ہے کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے، لیکن لیوک نے اس کو اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ اس کے گھر کے اندر انٹر ہوں تو آپ کو رائٹ سائڈ پر اس کا کچن نظر آئے گا۔ اس کے کچن کے نیچے اخبار اور میگزین رکھنے کی جگہ بھی ہے۔ کچن کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا ہے جس میں ایک الماری سی بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے ایک خوبصورت سا ہینگنگ لیمپ لگایا ہوا ہے۔ دوستو، اس کے کچن کے نیچے ایک چھوٹا سا فریج بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ بچہ اکثر اپنے کچن میں خود کھانا بناتا ہے۔ یہ جگہ چھوٹی ضرور ہے لیکن اس نے ہر ایک کونے کو بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے۔ کچن کے ساتھ ایک خوبصورت شیشے کی الماری بھی موجود ہے جہاں اس کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے گھر کے ہر کونے میں چیزیں رکھنے کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ اس چھوٹے سے گھر میں بالکل سامنے لیوک نے اپنے لیے ٹی وی لگایا ہوا ہے جس کے نیچے اس کی کتابیں وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ بھی موجود ہے۔ اس کے ٹی وی کے سامنے اس کا چھوٹا سا لانچ اور سیٹنگ ایریا ہے۔ اس بچے نے اپنے صوفہ کے نیچے بھی چیزیں سٹور کرنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، جبکہ اس کے صوفہ کے ساتھ دیوار پر ایک فولڈنگ ٹیبل بھی لگی ہوئی ہے جو یہ ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ہی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں جس کے اوپر لیوک نے اپنا چھوٹا سا بیڈ روم بنایا ہوا ہے۔ دوستو، یہ جگہ بے حد چھوٹی ہے جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک 13 سال کے بچے نے یہ سب خود بنایا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ دوستو، لیوک کو اس کے پیرنٹس نے اس کو اتنا زیادہ اعتماد دیا کہ اس بچے نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک اور وین کے اندر اب ایک اور خوبصورت سا لانچ بنانا بھی شروع کر دیا۔ آپ سوچیں کہ اس بچے کو اتنی سی عمر میں اتنا زیادہ کانفیڈنس دیا گیا تو یہ آگے جا کر کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں کافی سارا کریڈٹ اس کے پیرنٹس کو بھی جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کی دوسری کہانی ایما کی ہے۔ ایما جاپان کے شہر ٹوکیو میں رہتی ہے۔ جاپان میں کئی لوگ چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں۔ یہاں گھر کا رینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا کہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں اس کو خوبصورتی سے ڈیزائن کرنا آنا چاہیے۔ یہی کہانی ایما کی ہے۔ ایما کا تعلق ویسے تو آسٹریلیا سے ہے لیکن پچھلے کئی سال سے یہ جاپان میں رہتی ہے۔ اس کو جاپانیز کلچر بہت زیادہ پسند ہے۔ ایما ٹوکیو میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ یہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ اپنے بازوں کو سٹریچ کریں تو اس کے گھر کی دونوں دیواروں کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایما نے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو بہت خوبصورتی سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ گھر میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر ایما کا شوز ریک ہے جہاں یہ اپنے جوتے رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کے سامنے ایک الماری بنی ہوئی ہے جہاں یہ اچھے خاصے کپڑے رکھ سکتی ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر ایما کا چھوٹا سا آفس ہے۔ یہ ایک بلاگر ہے تو اس کا یہاں ایک لیپ ٹاپ بھی موجود ہے
کیونکہ اس کا سارا کام انٹرنیٹ پر ہوتا ہے۔ دوستو گھر کے آخری حصے میں ایما کا کچن ہے جو ایک الماری کی طرح لگتا ہے لیکن کھانا بنانے کے لیے کافی ہے۔ کچن کے ساتھ ہی ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جہاں ایما بیٹھ کر اپنی چھوٹی سی ٹیبل پر چائے وغیرہ بھی پیتی ہے۔ اس کھڑکی کے باہر اس گھر کا ایک چھوٹا سا گارڈن بھی ہے جہاں کچھ پودے رکھے ہوئے ہیں۔ اس گھر کا باتھ روم بھی کافی عجیب ہے۔ اس چھوٹے سے باتھ روم میں ایک ہاتھ دھونے کا مشغلہ بھی اٹیچ ہے تاکہ جگہ کا کم استعمال ہو۔ ایما نے اپنے اس گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہے۔ پھول ہوں یا ہینگنگ لیمپ، یہ جگہ دکھنے میں خوبصورت لگتی ہے۔ اس چھوٹے سے گھر کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی چھت کافی اونچی ہے اور اس لیے یہاں اوپر کی طرف ایک بیڈ روم بھی بنا ہوا ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔